روزہ توڑنے والی چیزیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ 1. جس نے روزے کی حالت میں قصداً جان بوجھ کر کھایا یا پیا تو اسے اس کا بدلہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری شریف 1938 پر اور مسلم شریف 1155 پر موجود ہے۔ جس نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیا، اس پر غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا لازم ہوگا، کیونکہ بیوی سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری، اگر کوئی روزے کی حالت میں قصداً قے کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بے اختیار قے آ جائے تو اس پر کچھ نہیں۔ یہ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جس نے جان بوجھ کر پلٹی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف نمبر 4، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ بخاری شریف۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو غذائیں پہنچانے والی ہوں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں یا دوائیاں۔ ابن ماجہ 1676 پہ ہے۔ نمبر 6، روزہ توڑنے والی 3 افراد ہیں۔ روزہ توڑنے والے 3 افراد ہیں۔ 1، جو جمع کرے یعنی بیوی سے ملاقات کرے۔ نمبر 2، جو جان بوجھ کر کھائے پیے۔ نمبر 3، اور جو قے قصداً کرے یعنی پلٹی کرے۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 7، اگر روزہ دار احتلام کا شکار ہو جائے، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، ناک کے ذریعے کوئی دوا جسم میں داخل کرنا روزہ توڑ دیتا ہے۔ ناک کے ذریعے کوئی دوا جسم کے اندر پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں حجامہ پہنچنے لگوانا یعنی حالات میں روزہ توڑ دیتا ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 10، اگر روزہ دار کے منہ میں پانی چلا جائے اور وہ جان بوجھ کر اسے نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف۔ یہ تمام احادیث ان امور کی وضاحت کرتی ہیں جن سے روزہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا ضروری ہے تاکہ روزے کی قبولیت مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، بہقی شعب الایمان میں ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا یعنی تقریر فرمائی، اور فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام نماز پڑھنا تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے گا تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا ہو تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ موسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کی گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے
کچھ کم نہ ہو، یعنی روزے دار کا روزے کا ثواب روزے دار کو ملے گا، مگر اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کراتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما کہتے ہیں کھجور کو، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضے سے پلائے گا، یعنی حوض کوثر سے پلائے گا، کبھی یہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت کا ہے، اور اس کا اوسط مغفرت کا ہے، اور تیسرا اس کا آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا، یعنی کام میں کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب چینل۔ ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔